ایک چور چوری کرنے کی نیت سے مسجد میں داخل ہوا۔ اس نے مسجد کی الماری سے چندہ جمع کرنے والا ڈبہ نکالا اور اس میں سے پیسے نکالنے کی کوشش کرنے لگا۔ پیسے نکالنے کی کافی کوشش کرنے کے بعد بھی اس ڈبے سے کوئی بھی نوٹ باہر نہ نکلا۔ ابھی وہ چور اس ڈبے سے پیسے نکالنے کی کوشش کر ہی رہا تھا کہ اس نے کسی بندے کی مسجد میں آنے کی آہٹ سنی۔ یہ جلدی سے جا کر کھڑکی کے پاس کھڑا ہو گیا، تو جب وہ بندہ سامنے سے گزرا تو یہ چور جلدی سے مسجد سے باہر کی طرف نکل گیا اور اس آنے والے بندے سے سلام کیا اور جا کر وضو کرنے لگا۔ وضو کرنے کے بعد یہ فوراً مسجد میں آیا اور اس نمازی کے ساتھ کھڑا ہو کر نماز پڑھنے لگا، اس لیے کہ اس بندے کو مجھ پر شک نہ ہو جائے۔ اس نمازی نے نماز پڑھی اور اس چور نے بھی نماز ختم کی۔ چور نے مڑ کر دیکھا کہ نمازی چلا گیا ہے، پھر اس نے یقین کیا کہ اب مسجد میں کوئی نہیں ہے، تو اس چور نے دوبارہ مسجد کا چندہ جمع کرنے والا گلہ پکڑا اور اس میں سے پیسے نکالنے شروع کر دیے۔ اب یہ چور بڑے مزے کے ساتھ مسجد کے چندہ جمع کرنے والے ڈبے سے پیسے نکالنے میں مصروف تھا اور اس نے کافی سارے پیسے نکال بھی لیے۔ پھر اچانک اس نے کسی اور بندے کی مسجد میں آنے کی آہٹ سنی۔ یہ جلدی کے ساتھ پھر کھڑکی کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا تاکہ دیکھ سکے کہ واقعی کوئی آیا ہے یا میرا وہم ہے۔ جب اس نے ایک بندے کو آتے دیکھا تو اس نے جلدی سے نماز کی نیت کر لی۔ جب وہ شخص مسجد میں آیا تو اس نے اپنے سر پر ٹوپی رکھی اور اس چور کے پاس کھڑا ہو کر اس کو بڑے غور کے ساتھ دیکھنے لگا۔ اب اس چور کو یقین ہو گیا کہ شاید اس نے مجھے پیسے نکالتے ہوئے دیکھ لیا ہے، اس لیے یہ مجھے ایسے دیکھ رہا ہے اور یہاں سے جا بھی نہیں رہا۔ اب اس آنے والے شخص نے اس چور کے ارد گرد چکر لگانے شروع کر دیے، اس لیے کہ یہ نماز ختم کرے اور میں پھر اس سے کوئی بات کروں۔ اب کیا ہوا کہ چور جب بھی دیکھتا کہ یہ شخص میرے آس پاس ہی موجود ہے تو وہ اگلی نماز کی نیت کر لیتا۔ اس طرح اس نے 100 رکعتیں نماز ادا کر لیں۔ تو جب یہ تھک گیا تو سوچنے لگا کہ اب تو نماز پڑھنے کی مجھ میں ہمت نہیں رہی اور لگتا ہے کہ اس کی آنکھ بھی لگ گئی ہے، تو اب میں مسجد سے باہر نکل جاتا ہوں۔ تو جیسے ہی یہ باہر نکلا تو آنے والا شخص جو دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھا تھا اٹھا اور فوراً اس کے پیچھے چلا گیا اور اس نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہنے لگا، میں 2 گھنٹے سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں کہ تم کب نماز پڑھو اور میں تم سے بات کروں، اور تم چوری چوری نکلنے لگے ہو۔ چور نے ڈرتے ڈرتے اس شخص سے سوال کیا کہ آخر تم 2 گھنٹے سے میرا انتظار کیوں کر رہے ہو؟ بھلا آپ کو مجھ سے کیا کام ہے؟ تو وہ شخص کہنے لگا کہ بات یہ ہے کہ میں گاڑی چلا رہا تھا، میری گاڑی کی بریک فیل ہو گئی، تو میں نے اللہ سے منت مانگی کہ میں مسجد میں جاؤں گا، جو بھی مجھے اللہ کا نیک بندہ نظر آئے گا جو سب سے زیادہ نمازی ہوگا تو میں اس کو تحفے کے طور پر 50,000 روپے دوں گا، اگر اللہ پاک نے مجھے ہر قسم کے حادثے سے بچا لیا تو۔ اب خدا کا شکر ہے کہ میرا کوئی ایکسیڈنٹ وغیرہ نہیں ہوا اور میں بچ گیا۔ تو میں فوراً مسجد میں آیا تو مجھے آپ نظر آئے، تو میں 2 گھنٹے سے آپ کا انتظار کر رہا تھا کہ کب آپ نماز مکمل کرو اور میں آپ کو یہ پیسے دوں، تو یہ پیسے پکڑیں، آپ ہی اس کے سب سے زیادہ حقدار ہو۔ تو اس شخص نے اس چور کے ہاتھ میں 50,000 روپیہ پکڑا دیا اور خود مسجد سے باہر چلا گیا۔ وہ چور اسی وقت اپنا سر پکڑ کر مسجد میں ہی بیٹھ گیا کہ اللہ پاک، میں نے تو دکھاوے کے لیے نماز پڑھی تھی تاکہ کسی کو مجھ پر شک نہ ہو کہ میں چور ہوں۔ یا اللہ پاک، میں نے صرف دکھاوے کے لیے نماز پڑھی تو تم نے مجھے اتنا عطا کر دیا، اگر میں سچ میں تیری رضا کے لیے نماز پڑھوں تو مجھے کتنا عطا فرمائے گا۔ تو اس چور نے سچے دل سے دعا کی اور جو پیسے غلے سے نکالے تھے اور جو پیسے اس شخص نے دیے تھے وہ سارے کے سارے اس نے مسجد کے غلے میں ڈال دیے۔ حقیقت میں دوستو، اللہ پاک کی رضا کے لیے اگر ہر کام کیا جائے تو اللہ بندے کو بہت زیادہ نوازتا ہے اور ایسے غیبی خزانوں سے اس کی مدد فرماتا ہے کہ ہمارے گمان میں بھی نہیں ہوتا۔
ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو اپنے دوست احباب کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ آنے والی نئی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔